کا یہ موٹو ہے کہ ہاتھ یوں نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ یوں ہونا چاہیے. تو ہاؤ کم جو یوں والے ہاتھ ہیں, جو مانگنے والے ہاتھ ہیں, وہ کم نہیں ہوتے؟ پہلا مشن آئیمو کا ہے کنیکٹ میمن وتھ میمن اکراس دا گلوب. پوری دنیا میں میمنوں کو میمن سے کنیکٹ کیا جائے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا مخیر حضرات, اس میں ایک بہت بڑی تعداد میمن کمیونٹی سے جو لوگ ہیں. بٹ ایک بہت جنیرک سوال ہے, یہ ہو سکتا ہے اس غریب میمن کے دل میں بات ضرور آتی ہو جو امیر ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو غریب ہے وہ اس کنویں سے, اس دلدل سے باہر نہیں نکل پا رہا. وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں, جو جن کو میں جانتا ہوں ہماری میمن برادری میں ایسے لوگ ہیں گراس روٹ سے نکلے ہیں اور آج وہ ملینر بلینر بنے ہوئے ہیں. الیکشنز ہو گئے, الیکشن گزرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے, یہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا اکانومی مزید کی مزید جو ہے وہ دن بدن خراب صورتحال کی طرف جائے گی؟ ہمارے لیڈران میں یونٹی نام کی کہیں چیز نظر نہیں آتی. کوئی بھی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بزنس کمیونٹی اگر پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے, یہ فگرز کتنے زیادہ تشویشناک ہیں؟ ڈینجرس ہے یہ, ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. آپ نے کہا کہ سوشل ورکر جو کہلاتے ہیں وہ سوشل تو ضرور ہیں لیکن ورکر نہیں ہیں. ملنے کو تو ملتے ہیں ہر موڑ پر انسان, ایسے بھی ہوں دل جن کا سمندر کی طرح ہو. 2-4 نہیں, مجھ کو فقط ایک بتا دو, انسان جو باہر سے بھی اندر کی طرح ہو. السلام علیکم ناظرین, لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ ذرا مختلف پوڈ کاسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مسائل, سوشل ایشوز کو لے کر آئیں, اور جو حتیٰ کہ ٹیبوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ان کے حل کیا ہیں وہ ہم ڈیٹیکٹ کرنے کی اور کوئی فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج جو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھے وہ دوسری مرتبہ موقع دے رہے ہیں. گزشتہ سال ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا. پھر مجھے کئی ہمارے دوست, ہمارے میوچل فرینڈز ہیں, پلس جنہوں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا تو انہوں نے ایک پوری سیریز آف کوشچنز مجھے دی. کچھ سوالات ہیں جو ہم نے مزید کرنے ہیں, موقع ملا اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ہمیں آنر کر رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں. طیب موسانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. طیب موسانی صاحب, آپ IMO انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور اس پر ہم بعد میں آئیں گے کیونکہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اس سے پہلے اگر صرف اس تعارفی سوال میں ہی میں اگر آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو پوڈ کاسٹ ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے سال کیا, اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے بہت سارے لوگوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا, پذیرائی کی, آپ کو ان تک پہنچانے, آپ کے میسیجز, آپ کی باتیں, آپ کے پیغامات, یہ جتنے بھی مسائل کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک تو آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں, مسائل کا حل سامنے رکھتے ہیں, پلس آپ کی ذات سے اتنی پازیٹیوٹی جھلکتی ہے کہ میں نے کہا نا اپنے اسٹارٹ میں ہی کہ میں نارملی تو کوشش کرتا ہوں سوشل ایشوز پہ بات کروں, لیکن جب آپ سے بات کرتا ہوں دیر از نو سبجیکٹ, ٹرسٹ می, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ سے. ویسے تو متواتر ملاقاتیں, ہماری نشستیں بھی لگتی رہتی ہیں, متواتر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ویئر آر وی اسٹینڈنگ, مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اتنے اگر تو مسائل ہیں تو اس میں آپ اتنا پیار, اتنی پازیٹیوٹی, اتنی مسکراہٹیں کیسے بکھیرتے ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ جناب. میں ماشاءاللہ کینیڈا سے آیا ہوں, جب سے مجھے میڈیا کے لوگوں نے بہت پیار محبت دی, اور میرا تو خیال ہے کہ یہ تیسرا یا چوتھا میرا انٹرویو ہے کینیڈا سے آنے کے بعد. جی. اور لوگ مجھے بلاتے ہیں, اور میرا آبجیکٹیو آپ کو پتہ ہے کہ میں سوشل ورکر ہوں. اب تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے سوشل ورکر کہتے ہوئے بھی, اس لیے کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل ورکر اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں لیکن دے آر ناٹ ایکچوئل سوشل ورکر. لیکن میں کسی کی برائی کرنے نہیں آیا, میرے سب بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے عزیز ہیں. میں تو کہتا ہوں اپنے لیے تو جیتے ہیں سب اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے. ڈو گڈ ہیو گڈ کا فارمولہ میرا بچپن سے, میں 5ویں جماعت سے یہ ایک پلو سے باندھ لیا تھا کہ ڈو گڈ ہیو گڈ. اچھا, آپ نے مجھے یاد دلا دیا, بہت اچھا کیا ہمارے محمد علی صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ کیا انہوں نے, دیٹ واز ونڈرفل. اب بہت ہی اچھا خاصا تھا اس میں. سر بیکاز آف یو, دیٹ واز گریٹ, دیٹ واز ونڈرفل اونلی بیکاز آف. تھینک یو ویری مچ. اور اس میں مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ نے بہت سی چیزیں نمایاں کی تھیں
جس میں مجھے اب تک یاد ہے کہ میمنوں کے بارے میں کہ میمن کنجوس ہوتے ہیں, ڈیو اپولوجی, میمن کنجوس ہوتے ہیں, اس کا میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں میمن کنجوس ہوتے ہیں وہ خود ہی جاتے ہیں میمنوں سے ڈونیشن اور چیریٹی لینے کے لیے, اور وہ جی بھر کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ بھائی میمن صرف اپنے میمنوں کے لیے کام کرتے ہیں, اس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا, تو میں نے کہا بھائی میمن صرف میمن کے لیے نہیں کرتا. میمن اگر کوئی مسجد بناتا ہے اس میں صرف میمن نواز نہیں پڑھتے ہیں, میمن ہاسپٹل میں بناتا ہے تو اس میں صرف میمنوں کا علاج نہیں ہوتا. جیسے عبدالستار ایدھی ہے, وہ اس نے بلا ڈسکریمنیشن, بلا امتیاز اس نے لاشیں اٹھائیں. انہوں نے تو لاوارث لاشیں بھی دفنائیں جن کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس مسلک سے, تو اسی لیے میمنوں پہ یہ دو چھاپ جو ہے نا, میں ریکویسٹ کروں گا دنیا والوں کو کہ یہ چھاپ آپ ہٹا دیں کہ میمن کنجوس ہوتے ہیں یا میمن صرف اپنے میمنوں کا بھلا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر میمن اپنے ہی میمن کا بھلا کرنا چاہے گا تو اتنے بڑے بڑے ویلفیئر کے پروجیکٹ نہ بنائے. ابھی دیکھیے سب سے بڑا آغا خان کے مقابلے کا آلموسٹ آغا خان ہاسپٹل کی طرح ہے MMIH, میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل, اور وہاں پر یقین مانے نہ مانے وہاں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے دوست ہی ہیں اس ویلفیئر کو ہیڈ کر رہے ہیں. کئیوں کو انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا, کسی کا 25%, کسی کا 50%, اور اگر ایبسلیوٹلی وہ نیڈی پرسن ہے, ہی کین ناٹ پے, ہی کین ناٹ افورڈ اینی تھنگ, فری میں بھی علاج ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں یہاں پہ, یہ پچھلے سے پیوستہ ہے, اور اسی سوال کو آپ اس کے مجھے دو جوابات چاہیے ہوں گے. پہلا تو یہ کہ میمن ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا مخیر حضرات, اس میں ایک بہت بڑی تعداد میمن کمیونٹی سے جو لوگ ہیں, جو چاہے کاروباری ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, ٹریڈرز ہوں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں, نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ کراچی والوں کے لیے, پاکستان والوں کے لیے. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا, صومالیئنس تک کی ہیلپ کی ہوئی ہے ان کے امیگریشن کے سلسلے میں اور وغیرہ وغیرہ. بٹ ایک بہت جنیرک سوال ہے, یہ ہو سکتا ہے اس غریب میمن کے دل میں بات ضرور آتی ہو, شاید میں اس کی ترجمانی کر سکوں. ہاؤ کم جو امیر ہے وہ امیر ہی ہے ماشاءاللہ, اور اچھی بات ہے, رہنا چاہیے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو غریب ہے وہ اس کنویں سے, اس دلدل سے باہر نہیں نکل پا رہا, جس کا ایک جواب تو جو آپ دے سکتے ہیں. دوسرا جواب مجھے یہ بھی چاہیے اس سلسلے میں کہ آپ کا یہ موٹو ہے کہ ہاتھ یوں نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ یوں ہونا چاہیے, تو ہاؤ کم جو یوں والے ہاتھ ہیں, جو مانگنے والے ہاتھ ہیں, وہ کم نہیں ہو پا رہے؟ جی ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا ہے. بلیو می اور ناٹ, یہی سوال ہر ایک کے دماغ میں ہے. ہر آدمی اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے IMO کا مین آبجیکٹیو یہ بتا دوں آپ کو کہ ہم مچھلی, جو عام لوگ کہتے ہیں, عام سے محاورہ ہے مچھلی پکڑنا سکھانا, جیسے کہتے ہیں کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے, تو عام سا محاورہ ہے, یہ زمانے کا محاورہ ہے, تو محاورہ تو استعمال ہوگا نا کوئی بات ایکسپلین کرنے کے لیے. ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے, جس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ ہم نے جب لیسٹر میں ایک پروگرام کیا تھا تو وہاں لارڈ میئر تھے, وہ اور ان کی وائف دونوں میرے مداح ہو گئے جب میں نے ایکسپلین کیا کہ واٹ IMO از ڈوئنگ. تو انہوں نے کہا اٹ مینس یو آر ٹیچنگ پیپل ہاؤ ٹو کیچ فش. یعنی میرے ایکسپلینیشن سے اس میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا فش پکڑنے کا, انہوں نے خود نے مجھے کہا اٹ مینس یو پیپل آر ٹیچنگ ادرس ہاؤ ٹو کیچ فش. میں نے کہا یس, یو گاٹ دا پوائنٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ کو امیر سے امیر اور غریب سے غریب ہونے کی بات ہے. دیکھیے بعض تو سمجھ لیجئے گاڈ گفٹیڈ بھی ہوتے ہیں, جن کے ٹیلنٹس, جن کے پاس اسکل ہے, جن کے پاس ہنر ہے, بہت کچھ ہے, وہ گاڈ گفٹیڈ, ان سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض لوگ سونے کے چمچے میں پیدا ہوئے, سونے کے چمچے سے ہی سب کچھ کھایا, وہ ان کے نصیب ہیں, وہ بھی ہوا. لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں, جن کو میں جانتا ہوں ہماری میمن برادری میں, ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی سمجھ لیجیے گراس روٹ سے نکلے ہیں اور آج وہ ملینر بلینر بنے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, پچھلے دنوں ایک کلپ ہر جگہ چل رہی تھی کہ ایک صاحب کسی فٹ پاتھ پہ گزر رہے تھے, تو کسی نے 100 روپے مانگے, تو اس نے 100 روپے نکالے اور کہا کہ یار اس کو میں 100 روپے دوں گا تو یہ اس کا کیا کرے گا. سننے والی بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم 100 روپے کیا کرو گے؟ کہتا ہے سر مجھے چاہیے, آپ بھیک ہی دے دو, مجھے چاہیے. کہتا ہے رکو میں ابھی آتا ہوں. وہ برابر کی سپر مارکیٹ میں گیا, وہاں سے اس نے منرل واٹر چھوٹے چھوٹے بوٹل کا پورا کریٹ اٹھایا اور اس کے آگے رکھ دیا. کہتا ہے ایک بوٹل 8 آنے میں پڑی ہے, تم 1 روپے میں بیچو. صحیح ہے. He started selling the bottles and he sold out all the bottles. He got money. تو اس نے کہا کہ اب تم نے 100 کے 200 بنائے, اب 200 کے 400 بناؤ. Then what he did, he started doing that and he got one shop.
ہی بیکیم شاپ کیپر, جو بھیک مانگ رہا تھا فٹ پاتھ پہ. سر وہ دینے والا کوئی طیب موسانی جیسا ہوگا نا, بٹ میں ریفریز کر لیتا ہوں اپنے سوال کو کہ اگین ہم ایلیٹ کی بات نہیں کرتے, اور امیر ہونا, عمرہ میں شامل ہونا, یہ کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے. اپنے لائف, نہ صرف اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا, بلکہ اپنے پیسے اور اپنی دولت اور اپنے سرمایہ کے ذریعے سے, ظاہر ہے کوئی امیر ہوگا تو پھر وہ اپنے ساتھ والوں کو اپلفٹ کرے گا اور ان کی مدد کرے گا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ میمن محنتی بھی بہت ہے. میمن چاہے وہ بولٹن مارکیٹ میں ہو, جوڑیا بازار میں ہو, بہادر آباد میں ہو, حسین آباد میں ہو, کہیں پر بھی ہو, اس کا بچہ بھی, جوان بھی, نوجوان بھی, ادھیڑ عمر بھی, وہ محنتی ہوگا. بٹ ایسا کیوں ہے کہ جن کے گھر پہ راشن پہنچایا جاتا ہے وہ ابھی تک مستحق ہیں کہ ان کو ہر مہینے راشن ہی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ وہ دینے والا ہاتھ بن جائیں, وہ ایسے اپلفٹ ہو جائیں؟ اس میں آئیوما بھی شامل ہے, اس میں دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ, اب میں یہاں پہ بس ایک جملہ نہیں کہہ پا رہا کہ وہ اس میمن کے لیے, میں میمن نہیں کہنا چاہتا, میں جنیرک کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس شخص کے لیے, اس غریب کے لیے کیوں نہیں ایسا کر رہے کہ وہ اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہو تو کہے جی پتہ نہیں کون سے میمن ہیں, ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرا گھر دیکھیں, میری چھت دیکھیں, میں تو وہیں بیٹھا ہوا ہوں. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. ایکچوئل آئی ایم او کا مین آبجیکٹیو یہی ہے, یاد رکھیے گا. پہلا مشن آئی ایم او کا ہے کنیکٹ میمن ود میمن اکراس دا گلوب, پوری دنیا میں میمنوں کو میمن سے کنیکٹ کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نارملی ایوری ایئر ہم IM2M کا مطلب ہے انٹرنیشنل میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس, ہم بزنس کانفرنس کرتے ہیں جس کا فائدہ لوگوں کو ہوا ہے. دبئی میں ہمارے 2 AGM ہوئے, اینول پروگرام ہوئے, یس. تو وہاں پر لوگ آئے دنیا بھر کے, اور آپس میں ان کا کمیونیکیشن ہوا, کانٹیکٹ ہوا, اور انہوں نے بزنس کیا. ہمارا کینیا میں, تنزانیہ میں بھی اسی طرح ہمارا IM2M بزنس کانفرنس ہوئی, اور لوگوں نے آپس میں کانٹیکٹ کر لیا. اسی طرح اس مرتبہ ہمارا بھی پروگرام ہونے جا رہا ہے 27 سپٹمبر کو, IM2M انٹرنیشنل میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم بچت بازار بھی کرنے جا رہے ہیں. فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, اس کا بھی ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پچھلے مہینے ہم نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی اسی لیے رکھی تھی کہ ہم دیکھیے میمن, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میمن ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں. کس طرح آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے پاکستان یہاں ابھی کرائسس چل رہا ہے اکنامکس کا, رائٹ. ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے یہ اپنا یہ لوگو بنایا کہ اس مرتبہ جو IM2M بزنس کانفرنس ہوگی اس میں ہم زیادہ تر میمنوں کو باہر سے بلائیں گے, اور ان کو ہمارے پیٹرن چیف عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو بہت معروف شخصیت ہے, وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ کون سا لوکریٹو بزنس ہے, کہاں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے, کون سے بزنس میں. تو اس سے کیا ہوگا, پھول نہ تو پھول کی ایٹ لیسٹ پنکھڑیاں ہی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں گے ہمارے ملک میں, تو ہمارے ملک میں کچھ اکنامی میں تھوڑا سا تو ہلچل مچے گی کہ یہ لوگ آئیں, ہمارے میمن اس میں کنٹریبیوٹ کریں ان سی اکنامی میں, اور کچھ اکنامک کو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو بھی ہمارے اس بزنس کانفرنس میں ہوں گے, اور ہم سپورٹ لیں گے, ایٹ لیسٹ سندھ گورنمنٹ سے سپورٹ لیں گے. ان کے نمائندے آئیں گے, بزنس کامرس منسٹرس آئیں گے, وہ سب کچھ وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں, گائیڈ کریں لوگوں کو. اچھا, آپ نے معیشت کی بات کی, ایک ویسے آپ نے گورنمنٹ کی بھی بات کی. ایک میمن تھے مفتاح اسماعیل صاحب, گورنمنٹ میں تھے, ان کو تو گورنمنٹ سے کیا پارٹی سے ہی نکال دیا گیا, یعنی وہ الگ ہو گئے, سائڈ لائن ہو گئے. بٹ دا پوائنٹ از, یہ جو میمن کمیونٹی ہے اس میں اب یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے ٹریڈرز ہوں, پچھلے سال ہم نے سنا 8 لاکھ لوگ باہر چلے گئے, اس میں یوتھ کافی زیادہ ہے, اس میں IT کے اسپیشلسٹ, ڈاکٹرز, انجینئرز وہ باہر چلے گئے کیونکہ یہاں پہ ماحول نہیں ہے, یہاں پہ حالات نہیں ہیں. بٹ جو کاروباری شخصیات ہیں وہ یہیں پہ ہی ہیں, بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ سے لے کر چھوٹے ٹریڈر تک وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ اگر سینہ سفر ہو کے یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, آپ کو حالات ہوتے ہوئے, کیونکہ لاسٹ ایئر آپ نے کہا تھا تب تک گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی تھی, تو آپ نے کہا تھا جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. الیکشنز ہو گئے, الیکشن گزرے ہوئے 6 مہینے ہو گئے, کل پرسوں ہڑتال ہوئی ہے. یہ ہڑتال ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ موافق نہیں ہیں, ہم آہنگی نہیں ہے ہماری. تو ایک اتنا بڑا میسج جانے کے باوجود یہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا اکانومی مزید کی مزید جو ہے وہ دن بدن خراب صورتحال کی طرف جائے گی؟ سر نہیں سر, میں ابھی آپٹیمسٹک اتنا نہیں ہوں, حالانکہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے بینگ اے پاکستانی. دراصل لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا تھا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے اور ایک کلیئر کٹ میجورٹی کے ساتھ آئے گی,
وہ اسٹیبل کرے گی ہمارے ملک کو. اسٹیبلٹی آئے گی تو آٹومیٹک ہمارے یہاں خوشحالی ہوگی, ہمارے یہاں ساری چیزیں بوم کریں گی, بزنس بھی سیٹ ہو جائیں گے, سب کچھ. لیکن ہوا یہ کہ الیکشن میں نارمل سی میری حیرت ہو رہی ہے. اب میں ابھی پرسوں ایک کلپ میرے پاس آئی کہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر اس نے ہینڈ اوور کیا, سائیکل پہ گھر جا رہا ہے. اگر آپ دیکھا ہوگا کلپ تو اس طرح ویسٹرن کنٹریز میں اتنا ڈسپلن ہے کہ وہ پیار سے, اپنی عزت سے, بڑی حرمت سے اپنی ہار مان لیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ امریکہ کے پریسیڈنٹ لوگ بھی جب چھوڑتے ہیں اپنا عہدہ تو کہیں جاب کرتے ہیں, کہیں لیکچرز دیتے ہیں, کہیں گھر جا کے آرام کرتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں. سر ابھی انگلینڈ میں ہوا ہے کہ لیکن سر ہمارے یہاں ود ڈیو اپولوجی ہمارے یہاں کوئی اپنی ہار قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے انسٹیبلٹی ہر وقت رہتی ہے. اور سب سے بڑی بات یونٹی. ہمارے لیڈران میں یونٹی نام کی کہیں چیز نظر نہیں آتی. کوئی بھی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بڑی سے بڑی جنگیں آپ دیکھیے نا, یہ جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں جتنی, یا دیگر جتنی جنگیں ہوئی ہیں, سب ٹیبل پہ. سر ابھی فلسطین کی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا, ہو رہے ہیں قطر میں, تو کہیں نہ کہیں پہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے لیڈران آپس میں متفق ہی نہیں ہے. ایک ایسٹ میں جا رہا ہے, دوسرا ویسٹ میں جا رہا ہے, ایک نارتھ میں جا رہا ہے, ایک ساؤتھ میں جا رہا ہے. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان پورے ملک کو ہو رہا ہے. ملک کو ہو رہا ہے, ملک کی عوام کو ہو رہا ہے, آپ مانے نہ مانے. اس لیے کہ دیکھیے اب جو کیا کرنا پڑا ہے, ہمیں لون لینی پڑ رہی ہے. وہ لون کس پہ؟ ان کی ٹرمز کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے. اب ٹرمز کنڈیشن یہ الیکٹرک کے بل بڑھاؤ, گیس کے بل بڑھاؤ, اس کے یہ کرو, اس کے وہ, ہمیں ان کی ساری ٹرمز ماننی پڑتی ہیں جن سے ہم لون لے رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹس کم ہے کیا؟ آپ نے بات کی لوگ باہر جا رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. میں خود جانتا ہوں کچھ انڈسٹریلسٹ کو جو دبئی میں جا کے اسٹیبلش ہوئے, یا ساؤتھ افریقہ میں ہوئے, یا ملیشیا میں ہوئے, انہوں نے اپنے بزنس یہاں سے اٹھائے. پچھلے سال دبئی چیمبر آف کامرس کے جو فگر سامنے آئے ہیں, 8,000 پلس انڈسٹریلسٹ اور کاروباری شخصیات یہاں سے دبئی چلی گئیں, یو اے چلی گئیں, اور انہوں نے وہاں پر اپنے کاروبار رجسٹر کروائے. اس سال ابھی تک سال مکمل نہیں ہوا ہے, 3,000 پلس کے فگرز ہیں. تو یہ مطلب صورتحال مزید بدتر ہوتی جائے گی, کیونکہ بزنس سیٹل کرنا, مثال کے طور پہ میں سوچتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں اپنا بزنس سیٹل کروں, تو ظاہر ہے وہ فار لانگر رن 10 سال 20 سال, یا ہو سکتا ہے ایک اس سے بھی طویل عرصے کے لیے. بزنس کو ایک دن 2 دن 1 سال کے لیے تو نہیں ہوتا. تو اگر جو پاکستان چھوڑ کے, بزنس کمیونٹی اگر پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے, جو کہ ابھی آپ نے مجھے یاد کرایا, یہ فگرز کتنے زیادہ تشویشناک ہیں. بہت میں تو کہہ رہا ہوں تشویشناک, بہت ہی ڈینجرس ہے یہ. اور یقین کریں ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, وزارت خزانہ کو سمجھ نہیں آ رہی, پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو سمجھتا ہوں اس میں آف کورس گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے گورنمنٹ جہاں ان کی ٹرمز کنڈیشن مانتی ہیں, جن سے وہ لیتی ہے لون, تو کیوں نہیں وہ ٹرمز ہمارے بزنس مینوں کی مانتی ہے. بزنس مین کیا چاہتے ہیں؟ بزنس مینس کو جو فیسلٹیز چاہیے, جو ان کو کنسیشن چاہیے, جو ان کو فیسلٹیز چاہیے, وہ انہیں دینی چاہیے. اب بزنس مین بیچارے اپسیٹ ہیں. بزنس مین کیا کرے گا؟ بزنس مین بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ, میں آپ ایگزامپل دیتا ہوں, اپنے ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ریئل اسٹیٹ میں کیا سین ہو رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی کچھ زمینوں پہ بیچارے جن کی زمینیں ہیں وہ بائنگ سیلنگ کروانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, وہ معاملہ ہی ٹھپ ہو گیا. وہ جس کی زمین ہے اس پہ کوئی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. اب کیا آدمی سے آدمی لڑ رہا ہے, وہ لڑائیاں شروع ہیں, ڈسپیوٹ ہو رہا ہے. ابھی پچھلی پریس کانفرنس میں ہمارے پریسیڈنٹ صاحب نے, عاصم مجید صاحب نے کہا کہ بے وقوفی اگر کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے یا پاکستانی لوگ کمزور ہیں. ہم لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. آئیں میرے پاس, وہ کنگ ہیں ابھی ریئل اسٹیٹ کی, عاصم مجید صاحب, کہ آئیں میرے پاس, انہیں بتاتا ہوں کہ اب رائٹ ٹائم ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ بائنگ کریں. کچھ عرصے کے بعد وہ بیچیں گے تو ان کو 2 پیسہ ملے گا. ہم بتائیں گے ان کو کس طرح فوائد ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. ہیں بہت سے لوگ اپنی بزنس میں ماہر ہیں, کرنے والے کرتے ہیں. اب چکر یہ ہے ہمارا معاملہ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا. دیکھیے ہمارے پریزیڈنٹ فرسٹ 10 ٹیکس پیئر جو ہیں, ٹاپ ٹیکس پیئر آف پاکستان ہے, اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب 3 نمبر پہ. از پیئنگ ٹیکس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. انہوں نے پچھلے پرائم منسٹر سے انہوں نے شیلڈ بھی ریسیو کی اس بات پہ. اب دیکھیے بات گھوم پھر کر ایک ہی آتی ہے, ڈسٹربنس. ایک گھر میں اگر بھائی بہن لڑ رہے ہیں, بھائی لڑ رہا ہے, بہنیں لڑ رہی ہیں, ماں بیٹی لڑ رہی ہیں, اس گھر کا پیس بالکل اجیرن ہوگا.
پیس ہو ہی نہیں سکتا اس گھر میں. یہی حال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. لیڈر سے لڑ رہا ہے, لیڈر سے متفق نہیں ہے, لیڈرس کے اگینسٹ ہے. یونٹی جہاں نہیں ہوگی, دیکھیں یونٹی تو بیس ہے اسٹیبلٹی کی. اگر آپ کی یونٹی نہیں ہے, آپ اپنے ملک کو سمجھتے ہیں, دیکھیں ملک کی خاطر اگر قربانیاں دینا سیکھ جائیں, ملک کے لیے قربانی کو دینے کو تیار نہیں ہے. بھئی ہم ٹھیک ہے, ہم حکمران ہو گئے, کسی اور کا حق بنتا ہے انہیں دے دیا جائے, آئیے آپ حکمرانی کیجیے, نو پرابلم. ہمیں میری سمجھ میں نہیں آتا, حکومت سے ہٹنے والے کو یہ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, میری میراث چلی گئی, میری وراثت چلی گئی. نو وے. مصنف صاحب, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ موٹی بڑی باتیں ہیں. عام عوام کے ساتھ آپ کا تو انٹریکشن ہوتا ہے, ایک سوشل ورکر کا ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل سے نہیں نکل پا رہے. راشن ڈلوانا ہے تو بچوں کی فیس سر پہ کھڑی ہے, بچوں کی فیس دیتے ہیں تو بجلی کا بل آ جاتا ہے. اس کو نہیں مسئلہ کہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہے نہیں چڑھا, معیشت کھڑی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, بوم کر رہی ہے, کاروباری حضرات یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان جو ایک عام پاکستانی ہے اس نے تو جینا ہے نا, وہ کیسے جیے گا؟ کیونکہ آپ کا تعلق, اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں غریب کو اٹھاتا ہوں, اپلفٹ کرتا ہوں اور اسے کاروباری بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کل کو وہ دینے والا ہاتھ بن جائے. وہ کیسے اپلفٹ ہوگا سر؟ اس کو تو کہیں روشنی نظر ہی نہیں آ رہی. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے بل گیٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر آپ غریب ہو کر مرتے ہیں, دنیا سے جاتے ہیں, تو یہ آپ کا قصور ہے. صحیح. کیوں کہا؟ بل گیٹ کی بھی کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشن نہیں تھی. اس نے, وہ بھی سیلف میڈ ہے, وہ آج دنیا کا سب سے بڑا بے تاج بادشاہ ہے, دولت مند ہے. دیکھیے, دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر آپ کام کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے ایکچولی پرابلم کیا ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں. ایک گھر میں ماہانہ غریب سمجھ کے مہینہ باندھ دیا جاتا ہے. کوئی بھی جماعت یا آرگنائزیشن اس کو مہینہ منتھلی 2-5-10 ہزار منتھلی دے دیتی ہے. اس کے بچوں کو یونیفارم دے دیتی ہے, اسکول دے دیتی ہے, ٹیوشن فیس دے دیتی ہے, اس کی کتابیں دے دیتی ہے, اس کو سب کچھ مل رہا ہے گھر بیٹھے. تو وہ بندہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ باہر کیوں نکلے گا؟ وہ کہے گا سب کچھ بیگم کو بھی مل رہا ہے, بچوں کو مل رہا ہے, میں کس کے لیے محنت کروں گا؟ یہ ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں. سن لیجیے میں جو کہنے جا رہا ہوں. جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپلفٹ کریں. کس طرح کریں؟ ان کو کوئی ایسے مواقع فراہم کریں. فار ایگزامپل ہم ان کو جاب سے دلا دیں, ریسپیکٹیبل جاب دلوا دیں. جاب کے لیے کام کریں گے, وہ جاب پہ آ جائیں گے, بہت اچھا ہو جائے گا. یا جیسے ہم لوگوں نے مائکرو فائنانسنگ کی, کووڈ میں بہت سے لوگ کولیپس ہو گئے تھے, ہم نے 25,000 سے 1 لاکھ تک کی ہیلپ کی. ان کی جو اسمال بزنس مین تھے, بہت چھوٹے بزنس مین, ان کو ہم نے دیا. یو کی ناٹ امیجن. دیکھیے اپلفٹمنٹ کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. 50 ہم نے شارٹ لسٹ کیے لوگ, بہت غریب تھے, انٹرویو کیے, سب کچھ کیا. اب ہم نے ان کو پیسے دیے. میں آیا تھا, پاکستان آیا, مجھے کہا گیا کہ بھائی آئیے, تشریف لائیں, آپ باہر سے آئیں, سیکرٹری جنرل بھی ہیں, آیا موقع, آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. 50 آدمیوں کو, خواتین اور مرد کو, سب کو چیک بانٹے گئے, پیسے دیے گئے. وہ بڑے صاف ستھرے پیسے تھے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک پول بنایا تھا اور اچھے بالکل کہا کوئی زکوٰۃ نہیں چاہیے, ہمیں صاف ستھرے. جب دیے گئے تو میں نے 1-2 کا انٹرویو بھی کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے مانگے اس سے زیادہ ملے اور میں انشاءاللہ 3 ماہ میں واپس کروں گا. اور جو کی ناٹ امیجن, 4 مہینے میں ہم کو 80% اماؤنٹ واپس آ گئی in 4 months. اینڈ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ہوا نا ٹرن اوور. اسی طرح 6 مہینے کے بعد میں پھر واپس آیا, کہتے سر جی وہ جو 80% واپس آئے تھے اس کی دوبارہ ہم نے شارٹ لسٹ کیے, لوگوں کو انٹرویوز کیے اور ضرورت مند لوگ ہیں. ہم نے کہا بسم اللہ اللہ برکت. جینوئنلی ان کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی کہ واقعی یہ اسمال بزنس مین اب یہ بینکرپٹ ہو گئے, ان کو اب اٹھایا جائے, اپلفٹ کیا جائے. ان کو اپلفٹ کیا. چھوٹے چھوٹے بزنس مین بہت ہیں, یہ بڑے تو گنتی کے 1% 2% ہوں گے, لیکن چھوٹے چھوٹے بزنس مین آپ کو سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں ملیں گے. ہر آدمی بزنس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں نا, ایک طریقہ ہوا ان کو اچھی جابس دلانے کا, دوسرا طریقہ ہوا ان کو ایسے مائکرو فائنینسنگ سے ان کی ہیلپ کرنی. اب تیسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی سن لیجیے. میں نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے اسکل کے, جس کو کہتے ہیں اپنے
جس میں ہنر سکھایا ووکیشنل ٹریننگ جس میں ہنر سکھایا جائے, اسکل سکھائی جائے, لوگوں کو ایکسپرٹیز دی جائے, ٹیکنیشین ان کو کوئی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے زمانے جب کراچی میں تھا, میری ایک آرگنائزیشن کا میں سیکرٹری جنرل تھا, ہم نے 6 ماہ کے اس زمانے میں کورسز ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو ڈپلوما کورسز ہوتے تھے, کبھی سینٹ پیٹ کراتا تھا, سینٹ جوزف کراتا تھا, دیگر ادارے ٹیکنیکل, الیکٹریکل, میکینیکل, نیٹنگ کا, بہت سارے. اور اس میں ہم نے جو فری میں کروائے, ایک اسپانسرشپ لے لی ہم نے مہران شوگر والوں سے, انہوں نے کہا سارے بچے جتنے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں فری, ہم ان کو پیمنٹ کر دیں گے, ڈونٹ وری فار دیٹ. دیکھیے انہوں نے کیا, مجھے لگ رہا ہے, میں ابھی تک میں نے جو کیلکولیشن آدھے سے زیادہ وہ مڈل ایسٹ میں جاب لے پہنچ گئے. اب مڈل ایسٹ میں اگر ایک بچہ جاتا ہے نا تو پورے 10 آدمیوں کی فیملی کو فیڈ کرتا ہے, پورے کو پروان. مجھے ایک بات بتائیں جی, تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پہ بھی سافٹ کرتے ہیں معاملے کو. آپ نے کہا کہ سوشل ورکر جو کہلاتے ہیں وہ سوشل تو ضرور ہیں لیکن ورکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جب بھی کینیڈا سے پاکستان آتے ہیں, آپ کو ایک میرا خیال ہے لمبی فہرست نہیں تو کوئی 4-5 نئے سیلیبریٹی نام ملتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن لے کر آیا ہے, کوئی کمپنی لانچ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو آپ چونکہ میں پرسنلی گراؤنڈ پہ آپ کو دیکھتا ہوں کام کرتے ہوئے, اور آپ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں, تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ ہم ڈی ٹریک نہیں ہو جاتے اس طرف. یہ جو جتنے آتے ہیں پیراشوٹرز جتنے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, وہ لانچنگ کیا ہوتی ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی مٹن کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے. اصل جو اس چیز کی ضرورت ہے, اگر یہ جتنے بھی برینز آپ جتنے لوگ ہیں اگر سب یہ پول اپ ہو کے اور ایک ساتھ قوم کو اپلفٹ کریں تو کیا اس سے کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں ہو جائے گی؟ نہیں سر, سچی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہر ہماری میں آئی بلانگ ٹو میمن کمیونٹی, ویری کلیئر. 56 ہماری جماعتیں ہیں ماشاء اللہ, میمن جماعتیں ہیں. اور ایک بات آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ جماعتیں زکوٰۃ کلیکٹ کر کے ڈیزرونگ یا نیڈی لوگوں کو زکوٰۃ بانٹ دیتی ہے. اٹس سو ایزی, وہ کر لیتے ہیں, نو ڈاؤٹ ایٹ آل. اب آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کا جو کہنا ہے کہ ان لوگوں جو اپنے جو پریشان حال ہیں ان کی ہیلپ, اب اور دوسرا پیراشوٹر اور گراس روٹر کی بات کی آپ نے. دیکھیے سوشل ورکر جو ہے نا, مجھے یہی میں نے ایک دفعہ آج سے 2-3 سال پہلے کہا تھا تو لوگوں کو کچھ کو ذرا برا لگا تھا. میں نے کہا تھا دیکھیے جناب, سوشل ورکر اب دونوں کو جوڑو نہیں, ڈیوائڈ کر دو. ہر آدمی سوشل ہے, ساتھ میں بیٹھ کے چائیاں پی رہے ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈالے, بریانیاں کھا رہے ہیں سب, لیکن ورکر ڈھونڈے, ورکر کہاں ہیں؟ اور حقیقت یہی ہے ورکر نہیں مل رہے, ہم کو ورکر نہیں مل رہے. گراس روٹر ورکر اب نہیں ہیں, پیراشوٹر بہت ہیں. آپ پیراشوٹرز دیکھیے آ گئے, آرگنائزیشن بنائی نہیں بنائی, اس کے ہیڈ بن گئے, پریسیڈنٹ بن گئے, اور پتہ لگا کہ وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کریں, پیسہ خرچ کرنے والا ہی کرنا چاہیے, لیکن ورکر کو بھی امپورٹنس ملنی چاہیے. تو سوشل ورکر ہیں لیکن سوشل زیادہ ہیں, ورکر کم ہیں. یہ اچھا آپ کا چونکہ ادب سے بھی تعلق ہے, اس تمام تو صورتحال کے بارے میں کچھ عطا ہو, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس دفعہ پتہ نہیں کیوں آپ نے شعر و شاعری کا ساتھ نہیں کیا. نہیں, میں تو وہ کہتا ہوں, علامہ اقبال نے کہا نا, ہم تو ہیں مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ رہو منزل ہی نہیں. ہم تو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. پاکستان میں سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ جیسے ہیں, ہمارے سامنے ہمارے جیسے ہیں, جن کو عام فہم زبان میں منافق کہا جاتا ہے, اور زیادہ تر پائے جاتے ہیں منافق. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک بند میں نے بڑے زمانے سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے چاہا کہ میں آپ کو پیش کر دوں جی, کہ ملنے کو تو ملتے ہیں ہر موڑ پر انسان, ملنے کو تو ملتے ہیں ہر موڑ پر انسان, ایسے بھی ہوں دل جن کا سمندر کی طرح ہو, 2-4 نہیں مجھ کو فقط ایک بتا دو, انسان جو باہر سے بھی اندر کی طرح ہو. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم, فار یور کائنڈنیس, فار یور کائنڈ ورڈز. بہت شکریہ. طیب مسانی صاحب انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آئی بلیو اس دفعہ شاید خود دل سے بہت زیادہ رنجیدہ, دکھی, لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں یہ لے کر آئے ہیں کہ جو نئے پروجیکٹس, نئے بزنسز, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یا انٹرپرینورس کے لیے, اگر آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے, ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی چیز آپ پاکستان کے لیے, پاکستانیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ضرور آئیے وہ کے ساتھ شیئر کریں. یہ نہ صرف آپ کا آئیڈیا سنیں گے بلکہ آپ کے آئیڈیا کو آسمان تک پہنچائیں گے.